میرا جو پہلا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ مسلمان ایک دیوار کی طرح ہیں. تو اگر ہمارے ایک مسلمان ملک پر حملہ کوئی غیر کرتا ہے, کوئی فائی کرتے ہیں, جیسے اب افغانستان میں تازہ مثال لیتے ہیں, افغانستان یا عراق میں ہے, اور ہمارے مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی مدد کے لیے جہاد کے لیے جاتے ہیں اور ادھر جا کر ان کے ساتھ لڑتے ہیں, کیا یہ چیز غلط ہے؟ اور دوسرا جو ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں سوسائڈ بمبنگ کی بات ہو رہی ہے. سوسائڈ بمبنگ کی بات یہ ہے اگر آدمی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, اس کے پاس اس کے ماں باپ جو ہیں شہید کر دیے گئے ہیں بم باری کے ذریعے, اور وہ جو ہے وہ کہتا ہے میں ان کو چھوڑنے وہ جا کر ان کیا کہتے ہیں یہ مسلم جو غیر مسلم فوجی ہیں, عیسائی جو فوجی ہیں, ان کے ادھر جا کر اپنے آپ کو اڑا لیتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں یہ غیر مسلم بات میں, کیونکہ وہ ان کے خلاف لڑ رہا ہے, جہاد کر رہا ہے. تو جی یہ میرا سوال ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. مومن صاحب آپ اگر اس پہ کچھ. یہ ہے کہ ہر لڑائی جو ہوتی ہے نا اس کو جہاد کا نام نہیں دیا جاتا. اپنی سرحدوں کی حفاظت جو ہے ہر ملک کا اور ان کے شہریوں کا اور حکومت کا حق ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی اپنی ملک کی حفاظت کرے اور اس کا نام جہاد دے دیا جائے. جہاد کے لیے بعض شرائط ہیں کہ امام ہو وہ اذن دے, اور پھر خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جہاد کے لیے تیاری کرو. اعد لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل, کہ پوری تیاری کرو. تیاری کا یہ حال ہے کہ دوسروں سے جن کو مارنا چاہتے ہیں آپ لوگ, ان سے آپ ہتھیار مانگ کے یا سمگل کروا کے آپ لڑتے ہیں اور یا سوسائڈ کرتے ہیں اور اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں. بھائی ان یہودیوں سے سیکھیں, کم از کم حضرت خلیفہ رابع فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے 2000 سال تیاری کی ہے. پہلے تیاری کرو, دشمن کے مقابلے اپنا دشمن کے مقابلے پہ اپنا تیاری کا سامان کرو اور پھر اسے لڑو. جس دشمن سے تم مانگ کے اسلحہ جنگ کرتے ہو اس کو تم کیسے شکست دے سکتے ہو اور اس کو تم کیسے جہاد کا نام دے سکتے ہو؟ جہاد ہر جنگ کا نام نہیں ہوتا, یہ سیاسی جنگیں ہوتی ہیں, سرحدوں کی حفاظت کی جنگیں ہوتی ہیں, اور ان کے لیے جہاد کا نام استعمال کرنا غلط ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں تو فرمایا ہے کہ ہم جہاد کرنے والوں کو لازمی طور پہ ان کی مدد کریں گے اور فتح ان کو نصیب کریں گے. ورنہ لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ ہر جنگ کو جہاد کہہ دیتے ہیں اور آخر پہ ہر بار پسپا ہوتے ہیں. تو یہ ثابت ہوا کہ یہ نام آپ غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ آپ کی مدد کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی کہ یہ جو مغربی طاقتیں اسلام یا اسلامی ریاستوں کے خلاف جو کام کر رہی ہیں, ہم قطعاً اس کی تائید نہیں کرتے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. آپ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ہمارے چوتھے جو خلیفہ تھے پہلے, ان کے اور موجودہ حضور کے بھی خطبات پڑھ لیں. گلف کرائسس کے اوپر حضرت خلیفہ رابع کے خطبات چھپے ہوئے ہیں, وہ پڑھ لیں. کتنا آپ نے جب بغداد پہ انہوں نے حملہ کیا تھا صدام کے زمانے میں, اس وقت کتنے مسلمانوں کے حق میں آپ نے خطبے دیے اور مغرب کے خلاف, اسرائیل کے خلاف آپ نے خطبے دیے, اور اس میں بتایا کہ مسلمانوں کو یہ سیاسی جنگیں جیتنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم ان کی جو زیادتیاں ہیں اسلام اور اسلامی ریاستوں کے خلاف, ہم ان کے کتنے خلاف ہیں. لیکن ہم اسی وقت یہ بھی کہتے ہیں کہ تحور اور چیز ہے, اور عقل اور دانائی اور حکمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ اور چیز ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہر لڑائی کو جہاد کا نام نہیں دینا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے من صاحب, بہت بہت شکریہ. اور دوسرا یہ کہ جو ابھی کچھ مہینے پہلے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ایک خطبے میں جس چیز کی طرف نشاندہی فرمائی, بڑا بصیرت افروز نقطہ تھا. حضور نے فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز دیکھنے والی ایسی لڑائی میں یہ ہوگی, کیونکہ جہاد میں تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کا وعدہ ہے, تو سال ہر سال سے جو لڑائیاں لڑتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں بجز ہزیمت کے کچھ نتیجہ نہیں نکل رہا, اس کو جہاد کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ اگر ہمارے ویوز چاہیں تو حضور کا یہ خطبہ ہم ویسے بھی بتاتے ہیں, آج بھی خاص طور پہ اس چیز کا ذکر کرنا چاہیں گے کہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر جہاں ہمارا لٹریچر موجود ہے, حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تحریرات اور تصنیفات موجود ہیں. وہاں پہ حضرت امیر المومنین امام جماعت احمدیہ عالمگیر کے
جو خطبات ہیں وہ بھی آرکائیوڈ ہیں وہاں پہ، تو اس میں آپ اگر سرچ کریں کی ورڈ ڈال کے، مثلا اگر آپ جہاد کے نام سے سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایسے خطبات جس میں جہاں جہاں پہ حضرت صاحب نے جہاد کا ذکر فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ فی زمانہ ہدایت اور رہنمائی اور رشد کا سب سے بڑا ذریعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں۔ تو آپ سے ہم درخواست کریں گے، ہم چاہیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی موضوع پر تو ضرور جا کے جو ہے وہ اس ہدایت اور رہنمائی کے سرچشمے سے ضرور فیض حاصل کریں۔ علی صاحب نے یہ جو سوال کیا تھا، اس سلسلے میں دو چھوٹی سی باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، وہ شروع میں بات کر رہے تھے کہ مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے، بڑی صحیح بات ہے، حدیث نبوی پر مبنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو ضرور اس کی کرنی چاہیے۔ لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد دوسرے طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا طریقہ درد دل کے ساتھ ان کے لیے دعا کرنا ہے، ان کی صحیح رہنمائی کرنا ہے، صحیح طور پر ان کو بتانا ہے کہ کیا طریق تم نے اختیار کرنا ہے۔ یہ جن خطبات کا آپ ذکر کر رہے ہیں خلیج کے بارے میں، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ساری امت مسلمہ کو نہایت درد مندی کے ساتھ دعائیں بھی کی اور ان کی رہنمائی بھی کی۔ تو یہ ہے صحیح مدد جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کاربند ہے۔ ایک بات انہوں نے ضمناً کی کہ اگر وہاں پہ ظلم ہوتا ہے اور کوئی شخص بڑا جذبات سے بے قابو ہو کر جا کر چلا جاتا ہے اور اپنی جان قربان کر دیتا ہے، بات یہ ہے ایک تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کا ظلم ستم ہو رہا ہے اور کوئی شخص غصے میں آ کر اپنے آپ کو مار لیتا ہے تو یہ کیا علاج ہوا؟ وہ برائی تو اسی طرح جاری رہے گی اور یہ شخص اپنی جان لے لے گا، یعنی خود ارتکاب اس فعل کا کرے گا جو جائز ہی نہیں۔ خودکشی کرنا حرام ہے تو وہ کام جو کر لے گا اس کو ہم کیسے جواز قرار دے سکتے ہیں اور کیسے یہ عقل کا ایک فیصلہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ متنبی کا شعر ہے، میں یہ بتانے کے لیے کہ تہور یعنی غصے میں آ کے دشمن کے ساتھ ٹکر لے لینا یہ کوئی عقل نہیں ہے۔ جی، حکمت اور دانائی اور منصوبہ بندی اور تیاری بہت ضروری ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے الرأی قبل شجاعت الشجعان هو اول وهو المحل الثانی، کہ عقل اور دانائی جو ہے وہ بہادروں کی بہادری سے بڑھ کر ہے۔ دانائی اور حکمت پہلے کرو پھر بہادری دکھاؤ، یہ نہیں کہ جا کے دیوار میں جا کے سر مار دو اور کہو کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ کوئی دانائی نہیں، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اور ابھی